والدین کی موت کے بعد اولاد کے حقوق۔ والدین کے وصال کے بعد یہ تصور نہ کرنا کہ ہم اپنے والدین کے حقوق سے بری ہو گئے، یعنی کہ ان کی خدمت سے نجات مل گئی ہے، لیکن یہ سوچنا غلط ہے۔ قدرت نے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اولاد کے لیے کچھ حقوق فرمائے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کا یہ ہے، یعنی جس دن انتقال ہوا ہے دفن کا اہتمام، ان کے کفن کا اہتمام، ان کے غسل کا اہتمام میں جلدی کرنا، اور اولاد کا فرض ہے کفن، دفن، غسل اور نماز جنازہ، ان سب کاموں کو بخوبی انجام دینا۔ یہ اولاد کا اپنے ماں باپ کے لیے پہلا حق ہے، اور یہ تصور نہ کیا جائے کہ روح ماں باپ کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا مرنے والوں کو کہ کون کون کیا کر رہا ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولاد قبر پر آ رہی ہے یا نہیں، کون فاتحہ پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا ہے، کون ایصال ثواب پہنچا رہا ہے اور کون نہیں۔ ساری چیزوں کا پتہ مرنے والے انسان کو چلتا ہے، مگر وہ بول نہیں سکتا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار، ان کے لیے بخشش چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور تمام انبیاء نے بھی خود اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے اور سارے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ آپ اپنے ذہن میں یہ نہ سوچ لینا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے نام کا کھانا کھلایا یا ان کے نام سے کپڑے دے دیے۔ یہ سب باعث برکت ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت ماں باپ کو اپنے انتقال کے بعد اپنی اولاد کی طرف سے مغفرت کی دعا ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ اس کی کوئی نماز ایسی نہ گزرے جس نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا اور استغفار کرنا ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کا تیسرا حق ہے۔ ان کے لیے صدقہ و خیرات اور اعمال صالح کا ثواب، ان کی طرف سے غریبوں کو دیا کرو اور ان کی طرف سے غریبوں میں کپڑے بانٹا کرو، ان کی طرف سے غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، ان کی طرف سے نیک اعمال کیا کرو، ان کی طرف سے درود شریف پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کیا کرو۔ تو صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ یعنی نیک کام کرتے رہو، اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کا چوتھا حق، اگر ماں باپ کے اوپر قرض ہو تو اسے جلد سے جلد ادا کرنا، اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا۔ کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور ماں باپ پر قرض تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو عطا فرمایا۔ اولاد ان کے قرض کے تقاضے کرنے والوں کو تلاش کرے جن کا قرض میرے ماں باپ پر تھا، اور تلاش کر کے اپنے ماں باپ کا قرض اتارے، اور اولاد یہ نہ سوچے کہ میرے ماں باپ جاتے جاتے بھی مجھے مصیبت دے کے چلے گئے، بلکہ فرمایا گیا ہے یہ اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے ماں باپ کی طرف سے یہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کا پانچواں حق ہے، اگر ماں باپ پر کوئی فرض رہ گیا ہو تو بقدر ضرورت اس کے ادا کرنے میں سعی کرنا۔ مثال کے طور پر حج ان پر فرض ہو گیا تھا مگر ادا نہیں کیا، تو اولاد کوشش کرے
کہ کسی کو ان کی طرف سے حج بدل کروا دے اور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو عطا کر دے، تاکہ ان پر یہ قرض کی ادائیگی کا جو معاملہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انہیں بری کر دے۔ اگر والدین پر کچھ روزے ایسے رہ گئے جو انہوں نے چھوڑ دیے تو ان روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ نماز کا معاملہ ہو، ان کی نماز قضا ہو گئی ہو تو نماز کا بھی فدیہ ادا کرو۔ اب نماز کا فدیہ انتقال کے بعد ادا کیا جاتا ہے، لیکن روزے کا فدیہ ان کی زندگی میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، مریض ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو ایک روزے کا فدیہ 2 کلو 50 گرام گیہوں کی قیمت کے برابر ہوتا ہے۔ آپ یہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ صرف بوڑھے اور مریض کے لیے ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اسی طرح اگر انہوں نے ایک وقت کی نماز قضا کی ہے تو ایک نماز کفارہ بھی ایک صدقہ فطر ہے، اور یہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد چھٹا حق ہے۔ اگر ماں باپ نے جائیداد کی وصیت یعنی شرعی طور پر جائز ہو، اگر ایسی وصیت انہوں نے کی ہے تو اس وصیت کو جلدی پورا کریں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کا 7واں حق ہے۔ ماں باپ کی قسم ان کے انتقال کے بعد بھی سچی رکھنا۔ اگر کسی سے ملنا ان کو پسند نہیں تھا، مثلا فلاں شخص ہمارا دشمن ہے، اس سے نہیں ملنا، تو اولاد اس شخص سے پرہیز کرے اور ایسے لوگوں سے ملنے میں گریز کرے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کا 8واں حق ہے۔ اگر ماں باپ کی قبر اس جگہ ہو جس شہر میں آپ رہتے ہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان میں ان کی قبر پر ضرور جائیں، اور وہاں پر ہو سکے تو سورہ یاسین بلند آواز میں پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی کی قبر پر یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے، اور جتنے قبرستان کے اندر مردے آرام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو برابر کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی والدین کے حق میں ہے۔ اگر آپ کے شہر کے اندر والدین کی قبر ہے تو کوشش کریں ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور جائیں، جا کر فاتحہ پڑھیں، یاسین شریف کی تلاوت کریں، ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچائیں، اور ان کے صدقے میں سارے قبرستان والے مردوں کی روح کو بھی ایصال ثواب پہنچے گا۔ اگر آپ قبرستان جا کر بھی فاتحہ نہ پڑھیں تو مرنے والے کو رنج و غم ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر بھی اس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کا 9واں حق ہے۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرنا، یعنی ماں کے رشتہ دار اور باپ کے رشتہ دار دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کام اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا۔ ان سب لوگوں سے ہنسی خوشی ملو گے تو ماں باپ کی روح بھی خوش ہوگی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کا 10واں حق ہے۔ والدین کے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا اور ان کا احترام کرنا۔ ترمذی شریف میں آیا ہے، ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا، اس سے ماں باپ کو قبر میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے دنیا چھوڑنے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے دوستوں کے ساتھ عزت سے پیش آ رہی ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کا 11واں حق ہے۔ کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو جواب میں دوسرا شخص بھی اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اگر وہ پہلے اسے گالی نہ دیتا تو جواب میں دوسرا شخص بھی اسے گالی نہ دیتا۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہیں، نہیں تو دوسرا شخص بھی تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کا 12واں حق ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اس لیے کہ اولاد جب ان کے انتقال کے بعد گناہ کرتی ہے تو قبر میں والدین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بہت سارے ظالم بچے اپنے ماں باپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، ہماری آزادی میں ہمارے ماں باپ سب سے بڑی رکاوٹ تھے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہر گناہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور یہ سمجھتے بھی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے، نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔